اگر ناراض ہوتا تو مال اولاد ہمیں کیوں زیادہ؟ اس کا جواب تو کہہ دے یہ لائن اور ہے، رضا کی اور ہے۔ رب کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء ویقدر، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ وہ رضا کا مسئلہ اور ہے، قبولیت اور ہے۔ اور یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں باللتی ایسی کہ تمہیں قریب کر دیں ہمیں ہمارے ہاں درجے میں، ہاں مگر وہ جو ایمان لائے عمل کی اچھا، پس وہ لوگ ان کے لیے دگنا بدلہ ہوگا ان کے عمل کا، اور وہ غرفات بالا خانوں میں امن میں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ahnaf.com www.ahnaf.com ہماری آیات کے بارے میں وہ عاجزی نہ ہرانے کے لیے وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں۔ تو کہہ دے بے شک رب میرا کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے بس وہ اس کا عوض دے گا، خلیفہ دے گا، اور وہ خیر الرازقین ہے۔ اور جس دن جمع کرے گا اللہ ان کو سب کو، پھر فرمائے گا فرشتوں سے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انت ولینا، تو ہمارا آقا ہے ان کے علاوہ۔ بلکہ وہ عبادت کرتے تھے جنات کی، اکثر ان کے انہیں پر یقین رکھتے تھے۔ پس اس دن نہیں معلوم ہوں گے بعض تمہارے بعض کے لیے نفع کے نہ ضرر۔ اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو آگ کا عذاب، وہ جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور جس وقت پڑھی جاتی ان پر آیتیں ہماری صاف صاف، کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک مرد، ارادہ کرتے ہیں اس کا کہ تمہیں روکے اسی سے کہ عبادت کرتے تھے تمہارے آبا۔ اور کہا انہوں نے نہیں ہے یہ مگر افکن، جھوٹ مفترا گھڑا ہوا۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آیا، کیا کہا؟ ان ھذا، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا، اور نہیں دی ہم نے ان کو کتابیں جن کو پڑھتے، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف تجھ سے پہلے نذیر، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور یہ نہیں پہنچے ان کے 10ویں حصے کے جو ہم نے ان کو دیا، بس انہوں نے میرے رسول کو جھٹلایا۔ بس کس طرح تھا انکار کرنا میرا؟ ربط واضح ہے۔ کافروں نے کہا تھا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہماری اولاد زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، ہمیں نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سن لو، نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی، بالخصلۃ التی، بالطریقۃ التی، ایسے طریقے کی کہ تم ہی ہمارے ہاں درجے میں قریب کرو، یعنی یہ مال بھی ہمارے قریب نہیں کرتے اور اولاد بھی نہیں کرتے۔ ہاں جو ایمان لایا عمل کیا اچھا تو وہ ہے ان کے لیے دگنا، فرمایا ان کے لیے کچھ یہ کیا بات کیا بات ہے؟ ہاں اچھا، جو ایمان لایا اور عمل کیا اچھا تو ان کو دگنا بدلہ ملے گا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا، واللہ یضاعف ان کے عمل کا، اور بالا خانوں میں امن گئی۔ باقی جنہوں نے ہماری آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کی، اولئک فی العذاب میں، اے لوگوں تم جو کہتے ہو کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، یہ خدا کے تقرب کی دلیل نہیں ہے۔ کہہ دے رب میرا یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کا خلیفہ دے گا، بعض معنی کرتے اس کا ثواب دے گا، اجر دے گا، بشرطے کہ مومن۔ بعض یہ فرماتے یخلفو کا معنی یہ ہے کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس سے بہتر تمہیں دے گا، وہ خیر اللہ۔ اب آگے قیامت کا ذکر، قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے، پھر فرشتوں سے کہیں گے کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ آج بھی کافروں کا تو کہنا کیا، وہ تو ان کی عبادت کرتے تھے فرشتوں کی، کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں، پیاری بیٹیاں ہیں، یہ ہمیں خدا کے قریب کریں گے۔ لیکن جاہل قسم کے لوگ بھی مومن کہلانے والے تعویذات پر لکھتے ہیں یا جبرائیل ہو یا میکائیل ہو یا اسرافیل ہو یا اسرائیل،
کلمہ گو جاہل بھی ایسا مدد تو ان سے مانگتی. تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے. فرشتے کہیں گے سبحانک انت ولینا منہم. یہ تو جنات کی عبادت کرتے. جنات کی عبادت کا یہ معنی کہ جنات کے کہے لگتے تھے، ان کا کہنا سنتے تھے. جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی عبادت. وہی حوالے کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کے کہے لگنا سمجھ آئی، یہ وہ اس کی عبادت کرنا ہے. تو یہ تو جنات کی اطاعت کرتے ہیں، اکثر ان کو نہیں پر یقین رکھتے. اس دن فرمایا کوئی کسی کے نفع کا مالک نہ ہوگا نہ ضرر. ظالموں سے ہم کہیں گے عذاب نار چکھو، وہ نار جس کو تم دکھلاتے تھے. وہ ظالم کون ہے؟ جب آیتیں ہماری صاف صاف پڑھی جاتی ہیں کہتے ما ھذا، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر ایسا شخص کہ روکتا ہے تمہیں ان چیزوں سے جن کی عبادت تمہارے آبا کرتے. اور کہنے لگے کہ ما ھذا، نہیں ہے یہ قرآن جو آیات کی شکل میں ہم پر پڑھا جاتا مگر یہ جھوٹ ہے، اس نے گھڑا. اور کہا کافروں نے حق کے بارے میں جب آیا کہ یہ ہے جادو کھلا. قرآن کریم اثر بھی کرتا تھا. قرآن پاک اپنے موجز اور فصیح اور بلیغ ہونے سے اثر کرتا تھا، اپنے مضامین کے ادلہ قطعیہ کے لحاظ سے. تو ظالم بجائے سے کہ اس کو حق کا اثر کہتے اثر تو ہے لیکن جادو کا. پر نہ ہم نے ان کو پہلے کتابیں نہیں دی جن کو پڑھتے، اور نہ ان کی طرف تجھ سے پہلے قریب کے زمانے میں کوئی پیغمبر تھے. آئے تو بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام قریب کے زمانے میں. ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی تکذیب کی. وما بلغوا میشارہ کے لفظ کو سمجھ. قاموس اللغات، قاموس کے لفظی معنی ہوتے ہیں سمندر کے، لغات کی سمندر. علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، مشہور ہے. اس قاموس میں لکھتے ہیں کہ میشار جزء من العشرۃ، جزء من العشرۃ کالعشر والعشیر. کیا معنی کہا انہوں نے میشار کا؟ جزء من العشرہ سے کالعشر والعشیر. عشر، عشر کے معنی بھی 10واں حصہ، عشیر کے معنی بھی 10واں حصہ، میشار کا معنی بھی 10واں حصہ. تو ان کو ہم نے ان لوگوں کو جو دیا تھا ان کے 10واں حصہ 10واں بھی نہیں تھے. انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی. فکیف کان نکیر، اے نکیری انکاری بالعقوبت. انہوں نے جو میرا انکار کیا تو میرے نکیر کا بدلہ کیا رہا؟ انکاری علیہم بالعقوبت، جو سزا ملی. تو کہنے پختہ بات ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک چیز، یہ کہ کھڑے ہو تم اللہ کے لیے دو اکیلے اکیلے، پھر فکر کرو نہیں تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے وہ مگر نذیر تمہارے لیے اس عذاب سے پہلے جو شدید ہے. کہہ دے وہ چیز جو میں نے تم سے مانگی ہے کوئی اجر، بس وہ تمہارا ہی رہا، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، اور وہ یہ ہر چیز پر کرا. تو کہہ دے بے شک میرا رب ڈالتا ہے حق، علام الغیوب ہے. کہہ دے آ چکا حق اور نہیں ابتدا کر سکتا، باطل نہ لوٹا سکتا ہے. تو کہہ دے اگر بالفرض میں گمراہ ہوں بس پختہ بات ہے میری گمراہی میرے نفس پر پڑے گی، اور اگر میں ہدایت پر ہوں بس بسبب اس کے کہ وہی کرتا ہے میری طرف رب میرا، بے شک وہ سمیع ہے قریب. اور اگر دیکھے تو جس وقت یہ گھبرا جائیں گے فلا پوتا پسنی چھوٹ سکتے، ہاتھ سے نکل سکتے اور پکڑے جائیں گے قریب کی جگہ سے، اور کہیں گے آمنا بھی. اور کیسے ہوگا ان کے لیے التناوش پکڑنا من مکان بعید، دور کی جگہ سے، اور تاکید سے انکار کر چکے اس کا ایسے خبر، اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے دور کی جگہ سے، اور رکاوٹ ڈالی جائے گی ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس کو وہ چاہ رہے ہوں گے، جیسے کیا جائے گا ان جیسے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے. بے شک تھے وہ بھی شک میں
مریب جو ان کو قلق اور اضطراب میں ڈالتا تھا۔ رب اوپر ذکر تھا کہ یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں آبا سے روکتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے جھوٹ ہے، افتراء ہے، یہ سحر ہے۔ فرمایا آؤ ایک میری بات پوچھو، انما اعظکم بواحدۃ، بعضے نکالتے ہیں بخصلۃ واحدۃ، بعضے نکالتے ہیں بکلمۃ واحدۃ، ایک خصلت کی، ایک کلمے کی میں تمہیں نصیحت کروں، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، کہ تم قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے۔ قائم ہونے کا معنی کھڑا ہونا نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم اس پر ڈٹ جاؤ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اکیلا آدمی رائے پیش کر سکتا ہے، بعض ایسا ہوتا ہے کہ اکیلا رائے نہیں دے سکتا، کچھ اس نے بات کہی، کچھ اس نے کہی، رل مل کر کے نتیجے پر پہنچے۔ تو تم اس بات پر قائم رہو، دو دو، اکیلے اکیلے۔ پھر غور کرو کہ تمہارے ساتھی کو یعنی مجھے کوئی جنون نہیں ہے۔ میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ مجنون کبھی چھپا نہیں رہتا، کتنی عقل مندی کی باتیں کیوں نہ کرے، ضرور کوئی نہ کوئی بات جنون کی کرتے ہیں۔ تو تمہارا ساتھی یعنی میں مجنون ہوں، یہ تمہارا ساتھی جو ہے نذیر لکم، عذاب شدید سے پہلے تم ادرا۔ پھر ان سے یہ بھی کہہ دے ماں اے اللہ میں مانگتا تو نہیں، لیکن اگر تمہارے ظام اور خیال میں ہو کہ میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں، معاوضہ مانگتا ہوں، فہو لکم، وہ تمہارا ہی رہا، پاس رکھو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہر چیز میں۔ آگے توجہ سے سمجھیں، قل ان ربی یقذف بالحق، اس کا ایک معنی علامہ محلی، بغوی اور بہت سارے بے شمار مفسرین کرتے ہیں رحمہم اللہ تعالی، وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ کہہ دے بے شک رب میرا ڈالتا ہے حق کو یعنی وحی کو انبیاء پر وحی نازل کرتا ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ دوسرے حضرات یہ منع کرتے ہیں کہ حق کو پھینکتا ہے باطل پر۔ آپ پہلے پڑھ چکے یقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، وہ حق کا گولا باطل پر پڑتے ہیں تو اس کا دماغ توڑ ڈالتا ہے۔ محلی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے کیا فرمایا؟ یعنی یلقی الوحی، وحی نازل کرتے ہیں پیغمبروں پر، وہ یہ مانا کرتے۔ اور دوسرے یقذف بالحق علی الباطل، حق کا گولا، حق کا بم۔ ahnaf.com www.ahnaf.com باطل پر مارتے ہیں اور وہ اس کا دماغ اٹھاتے ہیں۔ تو کہہ دے آ چکا حق، وما یبدی الباطل وما یعید، اچھی طرح اس کو سمجھ لینا۔ اس کا ایک معنی تو وہ ہے جو محلی رحم اللہ تعالی اور بہت سارے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی نے کیا۔ اس تفسیر کا خلاصہ یہ کہ یبدیو یہ ہے تو باب افعال، یعیدو یہ بھی باب افعال ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ مزید مجرد کے معنی میں ہے۔ معنی یوں کرتے ہیں نہیں ظاہر ہو سکتا حق، وما یعید اور نہیں باقی رہتا، وہ یبدیو جو باب افعال ہے متعدی، اس کو مجرد کے معنی میں لیتے ہیں۔ معنی یوں کرتے ہیں کہ نہیں گویا کہ حق ظاہر ہو سکتا، وما یعید ولا یبقى باقی نہیں۔ تو ان کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو باب افعال ہے متعدی، اس کو لازم کے معنی میں ہے۔ کیوں جلالین استاد؟ لم یبقى لغو،
اثر نہیں باقی ہے. یہ ہو گیا اس کا معنی. پہلے کا لفظ کفر کا لفظ بھی تو ہوگا نا. ہاں ما یبدل الباطل کا معنی کرتے کہ نہیں ظاہر ہوگا کفر اور نہ رہے گا اس کا اثر. تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ ہے باب افعال، متعدی کے معنی میں نہیں ہے، یہ مجرد کے معنی. تو نہ کفر ظاہر ہوگا اور نہ اس کا اثر باقی رہے گا، یہ معنی. دوسرے یہ کہتے ہیں، یہ آپ کو کبیر تفسیر کبیر میں، روح المعانی میں، قرطبی میں اور تفسیروں میں ملے کہ باطل سے باطل ہی مراد ہے. جو متعدی وما یبدی الباطل لأہلہ خیرا، باطل پرستوں کے لیے خیر کو نہیں ظاہر کر سکتا، وما یعید اور نہ لوٹا سکتا ہے. ما یبدی الباطل لأہلہ خیرا وما یعید اور نہ لوٹا سکتا. تیسری تفسیر باطل سے شیطان مراد، شیطان کے ناموں میں سے ایک باطل. مانا یہ کرتے ہیں وما یبدی الباطل، شیطان نہ تو کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے، وما یعید نہ لوٹا سکتا ہے. یہ کام رب کے اللہ یبدی الخلق ہے. کیا کام ہے؟ معنی جو ہے تو باب افعال، یہی جو افعال، لیکن مجرد کے معنی میں، لازم کے معنی میں. اور الباطل کے معنی فرماتے ہیں کہ ما جو باطل نہیں ظاہر ہوگا کفر، اور ما جو ہی اور نہیں اس کا اثر باقی رہے گا، یعنی ختم ہو جائے گا. تو لازمی معنی کرتے ہیں. دوسری کبیر معنی اور قرطبی وغیرہ، ان میں یہ معنی چیز ہے کہ وما جو یہ بات افعال ہے اور متعدی ہے. اور ما یبدی الباطل لأہلہ خیرا، باطل والوں کے لیے باطل خیر کی نہ ابتدا کر سکتے نہ لوٹا سکتے. تیسرا یہ ہے کہ باطل سے مراد شیطان، ما یبدی نہ ابتدا پیدا کر سکتے شیطان، نہ لوٹا سکتے. یہ کام اس کا نہیں، رب کا ہے. کہہ دے اگر میں گمراہ ہوں بالفرض والمحال فإنما أضل على نفسي، اگر ہدایت پر ہوں تو اس واسطے ہوں فبما یوحی الی، وہ رب میرا سنی. فرمایا آج تو یہ بڑی ڈینے مارتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ھذا افک مفترا اور یہ سحر، عجیب عجیب باتیں. اے مخاطب اگر تو دیکھے لتری امرا عجیبا، جب یہ گھبرا جائیں گے، فلا فوتا، فوت کے معنی چھوٹ جانا، ہاتھ سے نکل جانا. فاتا میں نے اس کے ہاتھ سے نکل گیا، رب کی گرفت سے نہیں چھوٹ سکیں گے، پکڑے جائیں گے قریب کی جگہ. اس وقت کہیں گے آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے. یہ جو قرآن ہے اس پر بھی، پیغمبر پر بھی حق ہے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کیوں کر ہوگا ان کے لیے پکڑنا دور کی جگہ سے. یہ دیکھیے سمجھانے کے لیے کیسا ہے. یہ پنکھا ہے اوپر خاصا بلند ہے، آپ میں اس پنکھے کو جو سارا دن میں چھپتے ماروں تو نہیں آ جاتا. تو دور کی جگہ ہو تو اس کو پکڑنا کیسے ہوگا؟ وہ ایمان کا محل دنیا تھی، ایمان حاصل ہوتا تھا دنیا سے، اب اس سے ہو گئے دور. اب آمنا کا کیا معنی ہوا؟ یہ تو ایسے وجہ سورج کو کوئی ہاتھ ڈالے، کوئی آسمان کو ڈالے تو کیا کریں گے؟ وقت کفروا بھی من قبل، اس سے پہلے انکار کرتے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ، پھینکتے ہیں تیر بغیر دیکھنے کے نشانے کو دور کی جگہ. دیکھیے سامنے کوئی شے ہو، نشانہ ہدف، اس کو دیکھ کر کے تیر مارو، گولی مارو تو کوئی نہ کوئی تو لگے گی، اور آگے نشانہ کچھ نہیں، اور اندھا دھند تم تیر چلاؤ، گولیاں چلاؤ تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ کیسے؟ اب دیکھیے یقذفون بالغیب، کوئی کہتے ہیں قرآن یہ کہانت ہے، کوئی کہتے ہیں یہ سحر ہے، کوئی کہتے ہیں افتراء ہے. اسی طرح کوئی نبی کے متعلق کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتے ہیں کاہن ہے، کوئی کہتے ہیں مفتری ہے.
کوئی کہتے ہیں مجنون ہے، بن دیکھے تیر چلا. فرمایا وحیلہ بین، اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں بیضاوی، روح المعانی، کبیر وغیرہ. ایک یہ کہ اس کا تعلق آخرت سے ہوگا کیونکہ پہلے قیامت کا ذکر آ رہا ہے. تو معنی یہ ہے کہ رکاوٹ ڈالی ہے تو ماضی معنی میں مضارع کے، اور رکاوٹ ڈالی جائے گی ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس کو چاہ رہے ہوں گے. وہ جنت چاہیں گے، اللہ کی رضا چاہیں گے، دوزخ سے چھوٹنا چاہیں گے، لیکن نہیں، رکاوٹ. جیسے اشیاء شیعت ان کی جمع، ان جیسے گروہوں سے اور کیا جائے گا. جو ان سے پہلے گروہ تھے وہ بھی چاہیں گے عذاب سے چھوٹ جائیں، دوزخ سے رہائی ہو، جنت مل جائے تو عذاب سے چھوٹ جائیں. جیسے ان سے کیا جائے گا ان کے درمیان بھی رکاوٹ ڈالی جائے گی. کیوں؟ شک میں تھے جو ان کو تردد میں ڈالا. دوسری یہ کہ اس کو جملہ مستانفہ قرار دو، پہلے کے ساتھ تعلق نہ. پہلے تو قیامت کا ذکر تھا، اب یہ معنی وحیلہ بینہم، اور رکاوٹ ڈال دی گئی ان کے درمیان، اور درمیان اس چیز کے جس کو وہ چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے دنیا کی وہ عروج چاہتے ہیں جو ان کے دل میں، لیکن سب ان کو نہیں ملے گا. حجلنا لہو ما نشاء لمن نرید، یہ تفسیر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض. سب تعریف اللہ کے لیے بغیر نمونے اور بغیر مثال کے پیدا کرنے والے آسمانوں کا اور زمین کا، بنانے والے فرشتوں کو پیغام رسان، پروں والے 2 2 اور 3 3 اور 4 4. ارادہ کرتا ہے، ازادہ کرتا ہے مخلوق میں جو چاہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے. وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں لوگوں کے لیے رحمت، بس اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اور وہ چیز جس کو وہ جمسے کو روکتا ہے، بس نہیں اس کو چھڑانے والا کوئی اس کے بعد. وہ العزیز الرحیم حکیم، غالب یہ حکمت والا. اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی. کیا ہے خالق اللہ کے بغیر جو تمہیں رزق دے آسمان اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو. بس کہاں الٹے پھیرے جائیں گے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں بس تاکید سے جھٹلائیں گے کئی رسول تجھ سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے معاملات. اے لوگوں بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے، بس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں الغرور دھوکے باز. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اس کو دشمن سمجھو. پختہ بات ہے، وہ دعوت دیتے اپنے گروہ کو تاکہ ہو جائیں وہ اصحاب و صحیح سے. وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہوگا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر. آسان ربط جو بعض محققین نے بیان فرمایا یہ پہلی سورت کے آخر میں ahnaf.com www.asnas.com آپ نے پڑھا کہ کافر قیامت کے دن کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے. اب ایمان کی بنیادی چیزوں میں توحید، رسالت، قیامت، اب ان 3 چیزوں کا ذکر اس رکوع میں بدستور ہو رہا ہے. توحید ہے، رسالت ہے، قیامت. نام اس کا فاتح. بغیر نمونے اور بغیر مثال کے پیدا کرنا. دیکھیے ایک موقع پر امتحان تھا، امتحان کے بھی عجیب عجیب لطیفے ہوتے ہیں. ان سے پوچھا گیا مولانا آپ اس کا پہلے ترجمہ کریں اور پھر اس کے بعد جو بات ہم پوچھیں گے بتائیں. تو مولانا نے ترجمہ کیا. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جس نے فطور مچا رکھا ہے آسمانوں میں. مولانا آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ کہا جی ترجمہ کرتا ہوں، فاطر السماوات والارض، آسمانوں زمینوں میں فطور مچا رکھا ہے. مولانا وہ فطور تو تا کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ تو طوطے والی ہے. پھر گزرا ٹھٹ. ایک اور مقام پر حدیث کا امتحان تھا، تو اس سلسلے میں
حدیث آتی ہے کہ ہر آدمی کے بدن میں 360 مفصل ہیں، سلامہ کے لفظ بھی آتے ہیں، باندھ یہ جوڑ. تو مولانا اس حدیث کا ترجمہ کرے، پھر جو پوچھیں گے وہ بتانا. تو کہنے لگے کہ ہر آدمی کے بدن میں 360 سوراخ ہوتے ہیں. اچھا مولانا وہ 360 سوراخ پورے کریں کیسے ہوتے ہیں؟ جی 360 سوراخ ہوتے ہیں، حدیث میں آیا. ہمارا امتحان تھا داخلے کا دارالعلوم دیوبند. شیخ الادب رحمہ اللہ تعالی نے وہ میرا امتحان لے رہے تھے، بیضاوی کا، شمس بازغے کا، التوزی کا. تو ایک کافی والا طالب علم بھی ساتھ بیٹھا. مولانا نے مجھے کہ عبارت پڑھو. بڑے تجربہ کار لوگ تھے، ایک سطر میں سب کچھ سمجھ سکتے تھے کہ یہ کس قابلیت کا ہے. تو مجھے عبارت پڑھانے پر لگا دیا اور اس سے کہا کہ مولانا کافی کا امتحان تھا، کلمے کی کتنی قسمیں؟ تو اس نے کہا جی کلمے کی ہیں 6 قسمیں، کلمہ طیبہ، کلمہ تنزیہ. مولانا نے فرمایا لا حول ولا قوت. کہا جی نہیں یہ 7واں کلمہ ہے. یہ ان میں نہیں، یہ 7واں کلمہ ہے. تو یہ امتحانی لطائف ایسے بھی ہوتے. تو فاتح سماج کا معنی فطور نہ کرنا. سب تعریف اللہ کی جس نے آسمانوں زمینوں میں فطور مچا رکھا ہے، بغیر نمونے بغیر مثال کے پیدا کرتا. فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، رسل پیغام رساں. اولی گزر چکے روح کی جمع، اجنحہ جناح ان کی جمع، وہ پروں والے ہیں. مثنا وثلاثا ورباع. کوئی اس قسم کی بات پہلے ہوئی ہے؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ واو کس معنی میں ہے، کس نے کہا، کس کتاب میں ہے؟ ہاں بخاری میں کیا ہے؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ہاں علی ابن حسین زین العابدین رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ واو کس معنی میں ہے؟ فرمایا مثنا اور ثلاثہ اور کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کی 4. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ مخلوق پہ زیادہ کرتے ہیں جو چاہے. حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600 میں آدمی. اب ان کی تصویر کیسی شکل ہوگی ہم نہیں جانتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ذات ہے کہ لوگوں کے لیے رحمت کھولے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اور جس کو روکے فلا مرسل لہ من بعدہ. اب بعدی کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے بعد، کہ معاذ اللہ اللہ نہ رہے تو اس کے بعد کون ہوگا. یہ دیکھنا فلا مرسل لہ من بعد امساکہ، من بعد اللہ کے روکنے کے بعد اس کو نہیں کوئی روک سکتا. یہ آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ فرمایا. وہ غالب حکمت والا. اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. ہے کوئی خالق اللہ کے بغیر؟ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا توفقون. اب آگے رسالہ. اگر یہ